إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام اساتذہ کرام علماء کرام، سب سے پہلے میں قاری محمد علی صاحب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول منظور فرمائے. پروگرام کیونکہ طلباء ہی کے لیے ہے اور طلباء کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے اساتذہ کا ادب اور احترام. میری تو یہ خواہش تھی کہ اس پروگرام میں صرف اور صرف طلباء ہوں اور میں، تاکہ میں ان سے سنوں، یہ مجھ سے سنیں اور ہم دونوں کا فائدہ ہو جائے. چونکہ اساتذہ کرام بھی موجود ہے، علماء کرام بھی ہے. اب اگر ان کی لیول کی بات کروں تو کہیں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہ ہو جائے، اور اگر ان حضرات کی لیول کی باتیں کروں تو شاید مقصد فوت ہو جائے. تو میری کوشش ہوگی کہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے مختصر سے وقت میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. سامنے جو ہے میرا طلبائی ہوں، آگے آ جائیں. مولانا آگے آگے قریب قریب آ جائیں. پروگرام کا عنوان کیا ہے؟ بولے. طلباء ماشاءاللہ یولان سے بھی آئے ہیں، چنمون کے طلباء بھی پہنچے آدھے اور ماشاءاللہ انسوا مسجد کے طلباء بھی پہنچ گئے ہیں. تو میں کچھ سوالات کروں گا، آپ نے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پروگرام خاص آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ فیل کمفرٹیبل اینڈ یو ہیو ٹو ریپلائی می ون آئی کویسچن. اوکے؟ ٹھیک ہے. اچھا طلباء، عنوان کیا ہے طلباء کے لیے؟ پروگرام کا عنوان کیا ہے؟ جی، ادب اور احترام. طلباء کے لیے اساتذہ کرام کا ادب اور احترام کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث کو بیان کروں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ وہ حدیث ہے کہ حدیث کی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی کتاب ہو جیسے زاد الطالبین، یا کوئی بڑی سی بڑی کتاب ہو جیسے بخاری شریف، اس کو جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. گویا کہ طالب علم کو سب سے پہلے جو درس اور سبق دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، علم دین کو حاصل کرنے کا جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اس میں سب سے پہلے، سب سے جو بنیادی چیز اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے
نیتوں کی اصلاح، کہ اپنے نیت کو درست کر لو. تم کس نیت سے آئے ہو؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ نیت کرے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے. یہاں اگرچہ ہجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن طالب علم جب علم دین کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ بھی ایک سفر ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. یہاں اگرچہ ہجرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد تمام کے تمام اعمال ہیں. دن بھر جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، ان تمام اعمال میں ہماری نیتوں کو دیکھا جائے گا. مثلا آپ اسکول جا رہے ہیں اور اس نیت سے جا رہے ہیں کہ جو انگریزی میں سیکھنے جا رہا ہوں، چائنیز سیکھنے جا رہا ہوں، یہ اس لیے سیکھنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی زبان میں اس ملک میں اللہ کے دین کا خدمت کروں، اللہ کے دین کی خدمت کروں. تو یہ آپ کا اسکول جانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. آپ سپورٹس کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ سپورٹس کھیلنے میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے، پھر مجھے سبق اچھی طرح سے یاد ہوگا. یہ سپورٹس کھیلنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں، اسی لیے کھیل رہے ہیں تاکہ میں تھوڑا سا فٹ رہوں، تاکہ اچھی طرح سے عبادت کر سکوں. یہ آپ کا سپورٹس کھیلنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور اسی طرح جو بڑے حضرات ہیں وہ جب نوکری کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ حلال کھانا، حلال کمانا یہ میرا اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نوکری پہ جا رہا ہوں تاکہ خود بھی حلال کھاؤں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں، تو بظاہر تو وہ نوکری کے لیے جا رہا ہے، بظاہر تو وہ بزنس کر رہا ہے، بظاہر تو وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہو. تو فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، جس کی نیت یہ ہو کہ میں مسجد اور مدرسے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے قاری کا ٹائٹل مل جائے. کیا مل جائے؟ تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں. اب بظاہر اس میں کوئی بری بات نہیں، اگر کوئی جو ہے نا قاری بننا چاہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن صرف اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مدرسے جا رہا ہے کہ مجھے یہ ٹائٹل مل جائے، یہ نیت درست نہیں ہے. اگر کوئی مسجد مدرسے اس لیے جا رہا ہے، کوئی علم کا راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے مفتی کہے، مولانا کہے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، لوگ میری قدر کریں، تو فرمایا یہ کیا ہوگا؟ گویا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد وہ دنیا ہے. وہ کیا ہے؟ حب جاہ ہے، حب مال ہے، وہ دنیا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے رسوائی کی. ہو سکتا ہے دنیا کی یہ چیزیں مل جائیں، لیکن آخرت میں چونکہ نیت درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو. تو جب آپ یہاں مسجد اور مدرسے آتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم مسجد اور مدرسے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے. بولے یہ نیت کرے، مسجد اور مدرسے کس لیے آ رہے ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے.
اچھا ابھی آپ کہیں گے استاد جی ایک سوال ہے، سوال بھی میں خود کرتا ہوں، جواب بھی انشاءاللہ میں خود ہی دوں گا، کیونکہ آپ نے تو سوال نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو وقت دیں گے سوال کرنے کے لیے۔ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے تو ابو نے بھیجا ہے، ابو کے کہنے پہ، والدین کے کہنے پہ میں مدرسے آ رہا ہوں، میرا تو اور کوئی مجھے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ ابو نے کہا مدرسے چلو، مسجد چلو، میں آ گیا۔ استاد جی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ پڑھو، میں بیٹھ گیا۔ تو اس میں پھر وہ نیت کیسے کریں؟ کون جواب دے گا؟ جی شاباش بتائیں۔ اگر یہ کوئی سوال کرے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ نہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہمت کرے، شاباش۔ میں نے کہا تھا نا یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ پروگرام ایسے ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بھی کچھ بولیں، کچھ میں بولوں، کچھ آپ سوال کریں، کچھ میں سوال کروں، تاکہ ہم دونوں کا فائدہ ہو۔ کون جواب دے گا؟ شاباش، ہمت کریں، ٹرائی، نو پرابلم۔ ابھی میں نے آپ سے کہا نا یہ بہت ضروری ہے کہ نیت درست کر لیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد مدرسے جا رہا ہوں، اور میں نے یہ علم دین کا راستہ اختیار کیا ہے، میں یہ حفظ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو بھی کہ ہمیں تو امی نے بھیجا ہے، ابو نے بھیجا ہے، والدین نے بھیجا ہے، استاد جی کے کہنے پہ ہم بیٹھ گئے، پھر جواب میں خود دے دوں؟ جی ہاں بولے، ماشاء اللہ، اللہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ جی آپ آلو کھا رہے ہیں؟ نہیں؟ بھائی والدین کو خوش کرنا یہ کس کا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہیں، رضا الرب فی رضا الوالدین، ماں باپ کو خوش کرنا یہ ایسے ہے گویا کہ اللہ کو خوش کرنا۔ ماں باپ کی بات کو ماننا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ ماں باپ کی بات کو مان، اسی طرح اساتذہ کرام کی باتوں کو ماننا یہ کس کا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ ان کا ادب احترام، ان کی باتوں کو ماننا یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو ان کی باتوں کو ماننا، والدین کو خوش کرنا، والدین کے کہنے پہ مسجد مدرسے کا راستہ اختیار کرنا، علم دین کا راستہ اختیار کرنا، یہ ایسا ہے گویا کہ آپ اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو آپ سب نے نیت کر لی۔ آپ حفظ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ حفظ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے۔ علم دین کا راستہ کس لیے اختیار کیا؟ مسجد مدرسے کا راستہ کس لیے اختیار کیا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اب آپ کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز جب آپ علم دین کا راستہ اختیار کریں، وہ اپنی نیتوں کو درست کر لے کہ میں نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ کی ایک سٹوری بھی بتا دوں اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق، کیونکہ آپ سب ینگسٹرز ہیں، سٹوریز پسند کرتے ہیں۔ جی وقت کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نظام۔ اس نے ایک مدرسہ بنایا، ایک بڑا شاندار عالی شان مدرسہ، اور اس کا نام رکھا مدرسہ نظامیہ اپنے نام میں۔ اور اس میں کثیر تعداد میں طلباء نے داخلہ لیا۔ کئی سالوں تک ماشاءاللہ علماء آتے رہے، پڑھاتے رہے، طلباء آتے رہے، سیکھتے رہے۔ ایک دن اس بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ذرا ان طلباء کا جائزہ لے لوں کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں۔
اور کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. میں نے تو اس نیت سے یہ مدرسہ بنایا تھا تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. تھوڑا سا ان طلباء کا بھی جائزہ لے لوں کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں اور کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. لباس چینج کر کے مدرسے پہنچ گئے. وہاں جا کے دیکھا کہ طلباء جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی تکرار کر رہا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے. ایک مجلس کے قریب جا کے طلباء کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کس لیے آئے ہو. انہوں نے کہا ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر پوچھا کہ علم کس لیے حاصل کر رہے ہو. تو کسی نے کہا کہ میرے والد صاحب بڑے مفتی صاحب ہیں, جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کی منصب کو سنبھالوں گا تاکہ میں مفتی بن جاؤں. یعنی مقصود کیا تھا کہ مجھے مفتی کا ٹائٹل مل جائے. دوسرے طالب علم سے پوچھا آپ کس لیے آئے؟ علم حاصل کرنے کے. علم کس لیے حاصل کرنے آئے؟ میرے والد صاحب بہت بڑے خطیب ہیں, جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کی منصب کو سنبھالوں گا تاکہ میں خطیب بن جاؤں. مقصود کیا تھا؟ مقصود کیا تھا کہ خطیب کا ٹائٹل مل جائے. کسی نے کہا کہ میں نے یہ بننا ہے, کسی نے کہا کہ میں نے وہ بننا ہے. تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو سب طالب دنیا ہے. یہ کون ہے؟ ان کا مقصود کیا ہے؟ ٹائٹل. ان کا مقصود کیا ہے؟ دنیا. ان کا مقصود کیا ہے؟ عہدہ, پوزیشن, کہ مجھے وہ مل جائے. یہ تو سب طالب دنیا ہے, یہ طالب علم نہیں ہے. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اتنا مال و دولت خرچ کیا, اس سے اچھا ہوتا کہ یہ کسی اور کار خیر میں لگا لیتا. جب مدرسے سے واپس جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک طالب علم اکیلا بیٹھا ہوا ہے. دل میں خیال آیا کہ چلو اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اس سے جا کر پوچھا کہ بیٹا کس لیے آئے ہو؟ پہلے سلام کیا, سلام کے بعد پوچھا کہ بیٹا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. علم دین کس لیے حاصل کروں؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. پھر پوچھا اللہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ طالب علم نے کیا خود جواب دیا, وہ اس کتابوں میں موجود ہے, اس کتابوں میں لکھا ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا وہ اس کتابوں میں موجود ہے, اس کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرے, اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں, کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ان کتابوں میں موجود ہے. جب میں پڑھ لوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں. میں وہ کام کروں گا جن سے اللہ راضی ہو, اور میں نے کن کاموں سے بچنا ہے, ان کاموں سے بچوں گا جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. بڑے خوش ہوں گے الحمدللہ کہ ایسا بھی کوئی طالب علم موجود ہے کہ جس کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور کچھ نہیں. اور پھر یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک ایسے طالب علم موجود ہے میں اس مدرسے کے اخراجات کو برداشت کرتا رہوں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ نیتوں کو درست کر لو.